السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وائس آف دین 80، جہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے ہر پہلو پہ بات کرتے ہیں۔ اور دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 20 ایسی سنتوں پر بات کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کو نہ صرف آسان بناتی ہیں بلکہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سنت پر عمل کرنا نہ صرف ثواب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو چلتے ہیں پہلی سنت کی طرف کہ جاگتے ہی الحمدللہ کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور یہ الفاظ کہتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اب اس کا کیا حکمت اور فائدہ ہے کہ دن کی ابتدا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پورا دن بابرکت ہوتا ہے۔ نیند موت کی مانند ہے اور جاگنا ایک نئی زندگی پانے کے مترادف ہے، اور اس میں آخرت کی یاد دہانی بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آخر کار ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اور عمل کیسے کرنا ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے کسی سے بات کرنے یا موبائل دیکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ چاہیں تو صرف الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی شکر گزاری کی ایک سنت ہے۔ پھر ہے مسواک کرنا۔ مسواک دانتوں اور منہ کی صفائی کا بہترین اور سنت طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز کئی موقع پر مسواک فرماتے تھے، خاص طور پر وضو، نماز اور سونے سے پہلے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدے کیا ہیں کہ دانتوں کو چمکدار اور صاف رکھتا ہے، منہ سے آنے والی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کو پاک کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔ مسوڑوں کو مضبوط کرنا اور دانتوں کے امراض سے بچانا ہے۔ اور اس کو عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ مسواک کو تقریباً 1 بالش لمبا رکھیں، لکڑی کے ریشے نرم ہونے تک چبائیں اور برش کی طرح استعمال کریں، اور ہر استعمال کے بعد دھو کر خشک جگہ پر رکھ دیں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو ایک خاص دعا پڑھتے جس میں اللہ سے حفاظت، رہنمائی اور مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے انسان کو ہر شر سے بچاؤ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ کہے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ کی مدد سے ہے، تو اسے کہا جاتا ہے تیرے لیے ہدایت دے دے گا، تیری حفاظت کر دی گئی اور تجھے بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں کہ دن کا آغاز اللہ پر بھروسے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا پڑھنے سے شیطان آپ کے قریب نہیں آتا اور انسان مطمئن اور پر اعتماد رہتا ہے، اور ہر قدم اللہ کی مدد سے آسان ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کو عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دروازے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اور توکلت علی اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عادت بنا لیں کہ ہر بار گھر سے باہر نکلتے وقت زبان پر یہ دعا ہو۔ سلام کرنا۔ سلام اسلام کا پہلا تعارف اور محبت سے بڑھنے کا کلمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیلانے کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی،
اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتے جوڑو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے؟ سلام کو عام کرو۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں کہ یہ دلوں کو جوڑتا ہے، یہ عمل ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سلام کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ایک دعا ہے جس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو۔ اور اس کو عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ملتے وقت، داخل ہوتے وقت اور حتیٰ کہ بچوں کو بھی سلام کریں۔ جواب دینے میں الفاظ پڑھا کر کہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجنبی اور جاننے والے دونوں کو سلام کریں۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اسلام میں خوش اخلاقی اور خوش چہرہ رہنا عبادت اور صدقہ کے درجے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرم مزاج اور مسکرانے والے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں مسلمان ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ملاقات نہیں کی مگر مسکرا کر۔ مطلب ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے مجھ سے ملاقات کی اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں کہ مسکراہٹ دلوں کو قریب کرتی ہے، دوسروں کو امید اور خوشی دیتی ہے، خوش اخلاقی مسلمان کی پہچان ہے، بغیر کسی خرچ کے نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے ملتے وقت ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، مشکل حالات میں بھی دوسروں کو حوصلہ دینے والی مسکراہٹ دیں، سلام کے ساتھ مسکرانے کی عادت بھی ڈالیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی تعلیم دی تاکہ صفائی بھی ہو اور برکت بھی حاصل ہو۔ یہ سنت صحت اور ہائیجین دونوں کے لیے بہترین ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا برکت ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں کہ جراثیم سے حفاظت ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کھانے سے پہلے صابن یا صاف پانی سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو کر صاف کپڑے یا تولیے سے خشک کریں اور کوشش کریں کہ بچوں کو بھی یہ عادت سکھائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو شیطان کو کھانے میں شریک ہونے سے روکتی ہے اور کھانے میں برکت ڈالتی ہے۔ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ کہیں، اور اگر شروع میں کہنا بھول جائے تو بسم اللہ اول و آخر کہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ کھانے میں برکت حاصل ہوتی ہے، شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ کھانا شروع ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ شکر گزاری کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا، ہماری بھوک مٹائی اور ہمیں کھانے پینے کی طاقت دی۔ یہ عمل نہ صرف زبان سے شکر ہے بلکہ دل سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ زی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے
یہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہے، دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسلامی آداب طعام میں بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ عمل نہ صرف ادب اور صفائی کی علامت ہے بلکہ شیطان کی مخالفت بھی ہے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے، شیطان کی مخالفت ہوتی ہے اور طہارت اور صفائی کا اہتمام ہوتا ہے۔ 3 سانسوں میں پانی پینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پانی پینے میں جلدی یا ایک ہی سانس میں زیادہ پانی پینے سے منع فرماتے تھے۔ آپ پانی 3 سانسوں میں پیتے، یعنی ہر بار برتن سے منہ ہٹا کر سانس لیتے اور پھر دوبارہ پیتے۔ یہ عمل صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ادب و وقار کا حصہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی 3 سانسوں میں پیتے اور فرماتے، اس طرح سب پانی پینے سے پانی زیادہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ سیراب کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ سنت پر عمل ہو جاتا ہے، صحت کے لیے بہتر ہے اور پیٹ پر بوجھ کم پڑتا ہے اور آداب شریعت کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے۔ سنت، وضو میں پانی کا اسراف نہ کرنا۔ اسلام ہمیں صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں فضول خرچی نہ کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو میں بہت کم پانی استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ 650 ملی لیٹر ایک مد 650 ملی لیٹر پانی سے پورا وضو فرما لیتے تھے۔ یہ تعلیم ہمیں پانی بچانے اور شکر گزاری کا درس دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو میں اسراف نہ کرو، خواہ تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کا احترام ہے، پانی کی حفاظت جو انسانیت کے لیے قیمتی ہے اور سنت نبوی کی پیروی بھی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام اور بسم اللہ کہنا، جب مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور گھر والوں کو سلام کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف برکت اور محبت لاتا ہے بلکہ شیطان کو گھر میں داخل ہونے سے روکتا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو اور اللہ کا ذکر کرے، یعنی کہ بسم اللہ کہے اور سلام کرے، تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ گھر میں رحمت اور سکون کا نزول ہوتا ہے، گھر والوں کے درمیان محبت اور خیر خواہی بڑھتی ہے، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو پاتا ہے۔ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا، جب مسلمان کو چھینک آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور صحت کی علامت ہے، کیونکہ چھینک جسم کے لیے نقصان دہ چیزوں کو باہر نکالتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی یا ساتھی اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور وہ جواب میں یہ کہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع، سنت پر عمل کرنے کا ثواب اور مومن بھائیوں کے درمیان دعا اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا اسلام میں ایک عظیم نیکی اور سنت نبوی ہے۔ اس سے محبت، ہمدردی اور بھائی چارے میں اضافہ ہوتا ہے اور مریض کو حوصلہ اور دعاؤں کا سہارا ملتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں پھل تیار ہوتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، جنت میں پھلوں کی بشارت ہے، اور مومن بھائی کو حوصلہ دینا اور رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ مصیبت یا نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت، نقصان یا تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمات سکھائے ہیں تاکہ ہم صبر کریں اور اجر پائیں۔ یہ الفاظ اس یقین کا اظہار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے وقت یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اور اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرے گا۔ دوپہر کا کیلولہ۔ کیلولہ یعنی کہ دوپہر کے وقت ظہر سے پہلے یا بعد تھوڑی دیر آرام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوستو یہ نہ صرف جسمانی آرام بلکہ رات کے قیام اللیل کے لیے بھی مددگار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیلولہ کیا کرو کیونکہ شیاطین کیلولہ نہیں کرتے۔ اس کے فائدے کیا ہیں کہ جسم کو تازگی اور ذہن کو سکون ملتا ہے، رات کی عبادت کے لیے توانائی ملتی ہے اور صحت کے لیے مفید، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہو جاتی ہے۔ گھر کے کاموں میں مدد کرنا۔ گھر کے کاموں میں اہل خانہ کی مدد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ عاجزی، محبت اور باہمی تعاون کی علامت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے۔ اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ گھر میں محبت اور اتفاق بڑھتا ہے، عاجزی اور خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کا اجر بھی ملتا ہے۔ نماز میں صف سیدھی کرنا۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت صفوں کو سیدھا کرنا اور شانے سے شانہ ملانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اتحاد، برابری اور یکجہتی کی علامت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اس کے فائدے کیا ہیں کہ دلوں میں اتفاق اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور نماز میں خشوع اور اجتماعیت بڑھتی ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا اجر تو ملتا ہی ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عادت تھی۔ یہ نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور برکت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، قیامت کے دن شفاعت کی بشارت ہے، اور علم، حکمت اور رہنمائی بھی ہے۔ روزانہ کم از کم چند آیات یا ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ترجیح دیں کہ سمجھ کر غور سے پڑھیں اور ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ وضو کے ساتھ سونا اور رات کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے ساتھ رات سونے کی تاکید فرماتے تھے تاکہ نیند بھی عبادت بن جائے اور رات بھر جسم اور روح پاکیزہ رہے۔ رات کو سونے سے پہلے مخصوص دعائیں پڑھنا بھی سنت ہے جو حفاظت اور برکت کا باعث بنتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی رات کو وضو کر کے سو جائے اور اس کا کوئی حصہ زمین سے لگا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ گناہوں کی معافی اور رحمت ہے، رات بھر سکون اور حفاظت ہے، اور نیند بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے وضو ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں آپ کی روزمرہ زندگی میں برکت اور سکون لے کر آتی ہیں۔
اپنی زندگی میں سنتوں کو شامل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دیں اور نیکیاں قبول فرمائیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔